افسانہ بھنور کا خلاصہ اور تجزیہ۔ طوائف کو معاشرے کی بدترین مخلوق گردانا جاتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بھی گوشت پوست کا انسان ہے۔ عام لوگوں کی طرح اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ بھی معاشرے میں عزت کی زندگی چاہتی ہے، لیکن معاشرہ ایسے افراد کو بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ افسانہ بھنور ایک ایسے مبلغ کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد ان بازاری عورتوں کی اصلاح قرار دیتا ہے۔ ایک طوائف گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر حاجی صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے۔ اس طوائف کو معاشرے میں عزت کا مقام دلوانے کی تگ و دو میں حاجی صاحب کی پوری زندگی کانٹوں کا سیج بن جاتی ہے۔ اب ایک طوائف کے قضیے ختم نہیں ہوتے کہ دوسری طوائف بھی حاجی صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ افسانے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ حاجی شفاعت احمد خان شہر کے ایک نامی گرامی اور نیک کردار کے مالک شخصیت ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں اور شہر کے حکام بھی ان کی عزت کیا کرتے ہیں۔ گھر میں پے در پے جوان بیٹے اور بیوی کی موت کی وجہ سے ان کی زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے ہدایت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور زندگی کا مقصد رنڈیوں کی اصلاح ٹھہرا لیا۔ رنڈیوں کے بازار میں جاتے اور انہیں اس گناہ کی زندگی سے تائب ہونے کی نصیحت کرتے، لیکن کچھ خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ رفتہ رفتہ حاجی صاحب کے اس عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، لیکن حاجی صاحب نے اس کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن دو خوبصورت بہنوں کی اس بازار میں آمد کی اطلاع ملی تو ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایک بہن ان کے گھر پہنچ گئی۔ حاجی صاحب نے اسے اپنی بیٹی کی طرح گھر میں رکھا اور اس کا نام بلقیس رکھ لیا۔ اپنے ایک سابقہ دوست جو فوت ہو چکا تھا کے بیٹے سے اسے بیاہ دیا۔ کچھ عرصہ تو زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی، لیکن بعد میں خاندان والوں کو سابقہ زندگی کے بارے میں پتہ چلا تو اس پر طلاق دینے کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ حاجی صاحب کو اطلاع ملی تو انہیں یہ مناسب محسوس نہ ہوا، اس لیے طلاق دلوا کر گھر لے آئے۔ دوبارہ اس کا نکاح ایک عمر رسیدہ کاروباری شخص سے کروایا اور مہر میں ایک مکان سمیت 5,000 روپے لکھوا لیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص اس لڑکی کا سابقہ عاشق تھا اور شادی کے بہانے اسے طوائف کی ادائیں چاہتا تھا۔ حاجی صاحب کو معلوم ہوا تو سخت غصہ آیا اور اپنے اثر و رسوخ سے طلاق دلوا کر گھر لے آئے۔ تیسری دفعہ حاجی صاحب نے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے غریب ملازمت پیشہ شخص سے اس کا نکاح کروایا۔ یہ شخص حاجی صاحب کی دانش کے مطابق واقعی شریف نکلا۔ کچھ عرصہ تو زندگی ہنسی خوشی بسر ہوتی رہی، لیکن بعد میں اس کا خاوند کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس کے علاج پر جمع پونجی خرچ ہوئی لیکن صحت نہ ہوئی۔ بلقیس نے حاجی صاحب کو لکھا کہ بیماری کے علاج کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے سابقہ شوہر کے مکان بیچ دیا جائے تاکہ علاج معالجہ ہو سکے۔ حاجی صاحب جو اب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان بکھیڑوں نے بھی زندگی پر برا اثر ڈالا تھا، تھکے ماندے بوجھل قدموں سے گاہ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ گھر کے سامنے سامان سے بھرا ایک تانگا کھڑا ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بلقیس کی دوسری بہن بھی گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر حاجی صاحب کے گھر عزت کی زندگی گزارنے آئی ہے۔